نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دل میں ایک خواہش تھی، اور اس کا آپ نے اظہار نہ اما عائشہ سے بھی کیا۔ خواہش یہ تھی کہ یہودی نہ ایک تانا دیتے تھے۔ یہودی کہتے تھے بھائی دین تو ہمارا تم نے چھوڑ دیا، اسلام کی پیروی کرتے ہو، لیکن قبلہ تو ہمارا ہی ہے نا، بیت المقدس، ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، تو قبلہ تم نے ہمارا ہی لیا ہوا ہے اور دین ہمارا مانتے نہیں ہو۔ تو حباب ذی وقار وہ تانا دیتے تھے کہ تم ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دل میں ایک دن خیال آیا، کیوں نہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ بن جائے، کعبہ شریف بن جائے۔ تو دل میں خیال آیا اور یہودیوں کا تانا بھی ختم ہو جائے گا، اور ہمارے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے تو ہمارا قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ تو یہ دل میں خیال آیا نا، تو اما عائشہ سے آپ نے ذکر کیا۔ اما عائشہ سے فرمانے لگے میرا دل کرتا، میری چاہت ہے، میری خواہش ہے کہ ہمارا قبلہ بدل جائے تو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بن جائے۔ یہ حباب ذی وقار یہ موضوع اس لیے میں چھیڑ رہا ہوں کہ ایسے توحید کا نام لینے والے بھی باتیں یہ کرتے ہیں، اور کتب موجود ہیں میرے پاس، یہ کوئی اخباری بات نہیں میں کرتا، انہوں نے یہ جملے لکھے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ہے، ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ یہ اپنے وہ ماننے والوں کو، اپنے فالور کو عقیدہ دے رہے کہ ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی مانو، تمہیں یہ مقام ہی نہیں ابھی پتا، وہ اگر چاہیں تو رب قبلہ بھی بدل دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اما عائشہ سے جب ذکر کیا تو اما عائشہ نے کہا میرے سر کے تاج، آپ اللہ سے کہہ دیں، اللہ سے کہیے، اللہ آپ کی بات تو نہیں موڑتا۔ تو اما عائشہ نے خود فرمایا بخاری کی حدیث کہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے، کہ محبوب کے دل میں خیال آئے، خواہش ہو، اللہ فوراً پوری فرما دیتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے کہیں، میں دیکھتی ہوں کہ اللہ آپ کی کوئی خواہش وہ رد ہونے نہیں دیتا۔ تو آپ نے بہرحال ذکر نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں زبان سے نہیں کہا۔ سن 2 ہجری پیر کا دن، ظہر کی نماز، مدینہ منورہ کی مسجد جس کو آج قبلہ تین کہتے ہیں، اس مسجد میں ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے ہیں۔ ابھی ہم دیکھیں نماز اس سمت پڑھتے ہیں تو یہ ہماری ڈائریکشن کس طرف ہے؟ کعبہ شریف کی طرف۔ ایسے ہی جیسے بیٹھے ہیں تو اس مسجد میں جب جائیں نا، اللہ ہمیں جانا نصیب فرمائے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلہ تین، 2 قبلوں والی مسجد۔ اس میں جب آپ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے تو بالکل پیچھے یہ والی سائڈ، یہ بیت المقدس ہے، یہ جدھر میرا منہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز 2 ہجری پیر کا دن آپ نے 2 رکعتیں بیت المقدس، آپ سمجھ رہے بیت المقدس ادھر پڑھائیں آپ نے۔ اب آپ نماز میں کر پتہ کیا رہے تھے؟ زبان سے کچھ نہیں کہا۔ محبوب تو وہی ہوتا ہے، محب جانتا ہے محبوب کے دل میں کیا ہے۔ جو سچا محب بھی ہو نا دنیا میں بھی، وہ بھی محبوب کی مرضیاں جانتا ہے، میرا محبوب راضی کیسے ہوگا، اور میرا محبوب یہ ادا کیوں کر رہا ہے۔ یہ تو عاشق صادق جانتا ہے محبوب کی اس ادا میں کیا اشارہ ہے، محبوب نے یہ ادا اپنائی ہے تو کیا اشارہ ہے۔ اب حباب ذی وقار وہ تو رب تعالیٰ محب ہے جو محبوب سے محبت کر رہا ہے۔ تو آپ نے پتہ کیا کیا؟ اب محبوب ہو کی بھی زبان سے کہیں۔ آپ نے نماز میں نا، نماز پڑھتے پڑھتے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، پھر نیچے کر لیا، پھر نماز پڑھتے پڑھتے ایسے آسمان کی طرف دیکھا تو پھر نیچے کر لیا۔ قربان جائیں، رب نے جب یہ اٹھتا ہوا والضحا والا چہرہ آسمان کی طرف دیکھا نا، فرمایا جبریل ادھر آ، جلدی جا، جلدی جا۔ عرض کی مولا کیا؟ بس میرے حبیب کے پاس چلا جا۔ مولا انہوں نے کچھ عرض بھی نہیں کیا، کہا عرض نہیں کیا، اشارہ تو دیا ہے نا۔ محبوب کے دل میں کیا ہے میں جانتا ہوں، جا تو چلا جا، میرا حکم لے جا۔ محبوب سے جا کے نماز کے اندر ہی کہہ دے، میرا حکم دے دے کہ پیارے حبیب تیرے دل میں تمنا ہے کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ قبلہ بنے، نماز بعد میں پوری کرنا، تم چہرہ پھیر لو، ہم نے قبلہ وہی بنا دیا ہے، جدھر تمہارا چہرہ وہی تمہارا قبلہ ہو جائے گا۔ اب 2 رکعتیں آپ نے ادھر پڑھی ہیں، یہ آپ بیت المقدس سمجھ لیں، ادھر پڑھی ہیں۔ اب امام آگے ہوتا ہے پیچھے، بولے ہیں آگے، امام آگے، مقتدیوں کی صفیں پیچھے بنی ہوئی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو نماز کی حالت میں جبریل نے عرض کی حضور جدھر منہ پھیرو گے وہی قبلہ۔ اللہ نے حکم دے دیتا تسی چہرہ تے کرو، نماز نہیں پوری، پہلے اپنا چہرہ پھیرو کدھر کرنا ہے۔ آج جدھر رخ انور پھر جائے گا وہی قبلہ بن جائے گا۔ پتہ چلیا کہ مصطفیٰ جدھر سونا چہرہ پھیر دین ساڈا تے کعبہ بن جاتا ہے۔
تو احباب ذی وقار اسی لیے عاشق جا کے مدینے کے چپے چپے پہ سجدے کرتے ہیں، وہ نقش پاک کو ڈھونڈتے ہیں کہیں مصطفیٰ کا رخ ادھر بھی ہوا ہوگا، ادھر بھی ہوا ہوگا۔ تو آپ نے نماز میں 2 رکعتیں ادھر پڑھائیں، نماز کے دوران ہی ایسے آپ نے امام نے چہرہ پھیر دیا۔ اب جیسے آپ نے مصلی سے چہرہ پھیرا، آگے کون تھے؟ نمازی تھے، مقتدی تھے، تو امام کا منہ کن کی طرف ہو گیا؟ مقتدیوں کی طرف ہو گیا۔ اب آپ نے کچھ فرمایا نہیں۔ حضور کے صحابہ میرے نبی سے ادب سیکھنے والے ہیں، ادب انہوں نے کر کے بتایا ہے۔ آج کل سے چھوٹے ہاضمے والے مولوی کہہ دیں لو جی ہاتھ بننے آئے، شرک ہو گیا، ہاتھ اللہ آگے بنی دیا ہیں۔ میرے محترم بھائیو، حضور علیہ السلام نے چہرہ پھیرا، سامنے صحابہ کی صفیں تھی۔ اب امام تو آگے ہوتا ہے، مقتدی بولو پیچھے۔ صحابہ سے فرمایا نہیں، بس چہرہ ہی پھیرا ہے، ان کو پتا ہے کہ مصطفیٰ جدھر چہرہ کر لیں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کچھ نہیں فرمایا۔ صحابہ نے پتا کیا کیا، ادھر سے صف چلی، حضور یہاں پہ کھڑے ہیں، چہرہ ادھر کر لیا، یہ صف چلتی آئی، حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے ایسے سارے۔ دوسری صف چلی، وہ چلتے چلتے دوسری صف بنا لی، تیسری صف چلی، وہ چلتے چلتے پیچھے آ گئے۔ یہ جتنی صفیں اس سائیڈ پہ تھیں وہ سارے چل کر حضور کے پیچھے آ گئے۔ امام سے آگے نہیں بڑھا جاتا، حضور کے پیچھے کھڑا ہوا جاتا ہے، تو سارے پیچھے آ گئے۔ اب مجھے بتائیں، وہ چل کر آئے حضور کے سامنے، انہوں نے کھڑا ہونا گوارا اس لیے نہیں کیا کہ یہ ادب کے خلاف ہے، اور چل کے پیچھے آ گئے، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے۔ کہتے ہیں نبی دا خیال آوے تو نماز ٹوٹ جاندی۔ میں کہا تھوڑی ہوندی ہوے تو ٹوٹے انہاں دی جنہاں دی ہوندی ہوے، تھوڑی نماز تے ٹوٹ دی سرے تو ہوئے ہی کوئی نہیں۔ ساڈی نماز تے ادو تک ہوندی نہیں جدو تک سونے دا خیال نہ آوے۔ اے جدو صحابہ نے چل کے پیچھے آ کے صفاں بنیاں، کیدا خیال سی بولو پیارے آقا علیہ السلام؟ خیال کیا؟ چل رہے ہیں، حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ حضور نو ویکھن بھی چلن بھی تو نماز نہ ٹوٹے۔ صحابی دی نماز خیال دے نال نہ ٹوٹے، بھابی دی ٹوٹ جاندی ہے۔ ایڈیاں کچیاں نمازاں سیدھی گل ہے، ساڈی تے نماز ادو تک ہوندی نہیں جدو تک مصطفیٰ دا خیال نہ آوے۔ اب سارے چل کے آئے، آپ نے 2 رکعتیں ادھر پڑھی اور 2 رکعتیں ادھر پڑھی۔ اس دن سے ہمارا قبلہ بیت المقدس، بیت المقدس کی بجائے اللہ نے بیت اللہ بنا دیا ہے۔